میں چترال گیا تو وہاں پر خوبصورت لڑکیوں کا بازار لگا ہوا تھا، جہاں پر 50,000 میں دلہنیں فروخت ہو رہی تھیں۔ میں کنوارا تھا، ایک بڑی حسین لڑکی مجھے 40,000 ڈسکاؤنٹ پر مل گئی۔ نکاح کے بعد جب میں اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کرنے لگا تو میں بہت خوش تھا۔ میرا نکاح ایک نہایت حسین خوبصورت لڑکی سے ہو رہا تھا۔ میں عام سا لڑکا تھا، کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی اتنی نازک حسین لڑکی میری بیوی ہو سکتی ہے۔ میری نسبت میری ہونے والی بیوی کا رنگ بہت چمکتا دمکتا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بھوری تھیں۔ خوشی میرے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ میرے دوست مجھے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے، تم تو چھپے رستم نکلے، سچ بتاؤ کیا تم پہلے سے یہی سوچ کر یہاں آئے تھے؟ میرے دوست تجسس سے پوچھ رہے تھے۔ ان کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ میں تو صرف دوستوں کے ساتھ چترال گھومنے آیا تھا۔ وہاں جا کر خبر ہوئی کہ وہاں میلے کا موسم تھا۔ اس میلے میں لڑکے اور لڑکیاں گیت گاتے، ناچتے، عید مناتے۔ یہ شادیوں کا موسم ہوتا ہے جس میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا جیون ساتھی منتخب کرتے ہیں۔ میں نے بھی باقی لوگوں کی طرح چترال کی نہایت حسین کم عمر لڑکیوں کے بارے میں بہت سن رکھا تھا۔ میرے دوستوں نے اس میلے کے بارے میں سنا تو مچل اٹھے، کہنے لگے اگر یہاں تک آنے کا اتفاق ہو ہی گیا ہے تو ہمیں اس میلے میں بھی شرکت کر لینی چاہیے۔ مجھے لگا کہ وہ لوگ ہمیں اپنے میلے میں آنے نہیں دیں گے کیونکہ ان کی جوان لڑکیاں نہایت خوبصورت روایتی لباس میں تیار ہو کر ناچتی گاتی عید مناتی ہیں۔ مگر تب دوستوں نے بتایا کہ اس میلے میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، باہر کے لڑکے لڑکیاں بھی وہاں پر لطف اندوز ہونے جا سکتے ہیں۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ اس میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں جا کر تو میری اور میرے دوستوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہاں حسین لڑکیوں کا ایک جہاں آباد تھا۔ روایتی لباس اور ٹوپیوں میں خوبصورتی سے تیار وہ لڑکیاں گلے میں بازو ڈالے خوشی سے ناچ رہی تھیں۔ میرے دوست بھی ان میں شامل ہوئے، ناچنے لگے۔ میں حیرت زدہ سا ان زندہ دل لوگوں کو ہنستا مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تمام لڑکیاں ایک طرف جمع ہونے لگی۔ ہم نے وہاں کھڑے لڑکے سے پوچھا ان کو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ لڑکیاں اپنے دولہے کی تلاش میں یہاں آئی ہیں۔ اس میلے میں اپنے لیے ہم سفر ڈھونڈتی ہیں، ان کی مرضی اور پسند سے شادیاں کی جائیں گی۔ میں نے حیرت سے کہا ان کو لڑکا پسند کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، سب کو جو بھی لڑکا پسند آئے گا وہ اس کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ ہمارے والدین اس بات کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ ہم حیران ہوئے کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کو غیرت کا مسئلہ بنا دیا جاتا تھا۔ میرا دل پوری شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک حسین خوبصورت لڑکی تھی۔ ان کے رنگ سورج کی روشنی میں چاند کی طرح دمک رہے تھے۔ میں نے مذاقاً دوستوں سے کہا اگر وہ لڑکیاں اپنے لیے دولہا تلاش کر رہی ہیں تو پھر ہمیں بھی قسمت آزمانی چاہیے، کیا خبر کسی کے دل میں ہم اتر جائیں۔ میں دوستوں کو اکسا رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں ادھر کی لڑکی سے نکاح کر لینا چاہتا تھا۔ وہیں کھڑے کھڑے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے میرے دل میں حسرت سی پیدا ہو گئی تھی کہ میری بیوی بھی ایسی حسین ہونی چاہیے۔ میرا دوست کہنے لگا 50,000 کہاں سے لاؤ گے؟ ایک دلہن کی قیمت 50,000 ہے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے لیے یہاں سے دلہن پسند کر لیں، اس لیے دور دور سے آنکھیں ٹھنڈی کرو اور واپس چلو۔ میرے دوست مجھے حقیقت سے آگاہ کر رہے تھے، جبکہ میں 50,000 کی رقم سن کر ٹھٹک گیا۔ بہانے سے میں نے اپنے بٹوے کو نکالا اور پیسے چیک کرنے لگا۔ میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ الگ سے آن لائن کمائی بھی کرتا تھا۔ دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے میں نے اچھی خاصی رقم جمع کی تھی تاکہ میں سفر میں کسی بھی مصیبت کا شکار نہ ہوں۔ مجھے لگا وہی رقم میرے کام آ سکتی ہے، مگر رقم گننے کے بعد مجھے مایوسی ہوئی۔ میرے پاس تو صرف 40,000 تھے۔ کچھ رقم میں پہلے چترال آنے تک خرچ کر بیٹھا تھا۔ میری نظر بار بار ان خوبصورت لڑکیوں کی طرف جا رہی تھی۔ میری نظر ایک لڑکی پر جم گئی تھی۔ وہ دبلی پتلی کم عمر لڑکی تھی۔ اس کی رنگت بہت شفاف تھی اور نہایت لمبے بال تھے۔ سر پر چترال کی روایتی ٹوپی رکھے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان کا بار بار شرمانا اور ہنسنا میرے دل میں اتر رہا تھا۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں نے پوچھا تو کال کا بہانہ کر کے میں وہاں سے چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار تو لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میرے ساتھ کئی خوبصورت لڑکیاں پڑھتی تھی، مگر وہ لڑکی میرے دل میں گھس گئی تھی۔ میں بہانے سے اس کے پاس گیا، اس سے سلام دعا بڑھانے لگا۔ وہ اعتماد سے میری ہر بات کا جواب دینے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں اس کے دل میں ٹھہر جاؤں۔ میں چاہتا تھا وہ خود مجھے پسند کرے۔ میرے پاس 50,000 نہ تھے، مگر 40,000 میں اسی وقت دینے کو تیار تھا۔ میں خوبصورت نہیں تھا، مگر اچھا پہناوا اور نرم لہجہ مجھے لڑکیوں میں مقبول کرتا تھا۔ وہ لڑکی بھی میری طرف متوجہ ہوئی تھی۔ میں نے پسندیدگی کا اظہار کیا تو اس نے میری شادی کی آفر قبول کر لی۔ پیسوں کی بات ہوئی تو پتہ چلا وہ 50,000 شادی کے خرچے کے لیے لیتے تھے۔ میرے پاس 40,000 تھے، انہوں نے وہی لے لیے اور شادی طے کر دی۔ مگر نکاح کا مرحلہ آیا تو میں ہوش میں آیا۔ ان کے لوگوں کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں اس لڑکی کو کیسے اپنے نکاح میں لوں، جبکہ اس کا مذہب اسلام نہیں تھا۔ میں اپنے مذہب سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میری پریشانی جان کر وہ لڑکی بولی ہمارے لیے مذہب معنی نہیں رکھتا۔ اگر آج میں ادھر کے کسی فرد سے شادی کرتی تو ہمارا یہی مذہب رہتا اور میں اپنی مذہبی رسومات کے مطابق اس کو اپنا شوہر بناتی۔ مگر تم مسلمان ہو، تم چاہو تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ تمہارے رسومات کے مطابق ہی شادی کروں گی۔ یہ سن کر تو میری ساری فکر ہوا ہو گئی تھی۔ میں بھاگتے ہوئے اپنے دوستوں کے پاس پہنچا
जब मैंने इन्हें अपने निकाह का बताया तो वो सब बेयकीनी से मुझे देखने लगे। इन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। तुम्हें भी जो लड़की पसंद आए इससे जाकर बात करो, दोस्ती बढ़ाओ। हो सकता है बगैर पैसों के वो लड़की मान जाए, क्योंकि यहाँ पर हर लड़की और लड़का जो भी एक दूसरे को पसंद कर ले वो निकाह कर रहे हैं। मैंने अपने दोस्तों को कहा तो एक दोस्त मुझसे कहने लगा, हसीन सूरत के दीवाने हो रहे हो, तुम्हें क्या खबर इन लड़कियों के बारे में, कैसी कैसी कहानियां मशहूर है। शादी अगर एक दिन का खेल होती तो हम भी जरूर कर लेते, मगर ये उम्र भर का फैसला है। तुम एक अनजान मजहब और एक अनजान जगह की लड़की को जब अपने घर ले जाओगे तो सोचो कैसे अपने वालिद को इसके बारे में बताओगे। मैंने सर झटक दिया। मैंने कहा मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं लड़की को मुसलमान करके इससे निकाह करूंगा और वापस मुझे ज्यादा वजाहत देने की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो मेरी वालदा की चंद साल पहले ही वफात हो चुकी है। मेरे वालिद तो पहले ही समझ नहीं पाते मेरा रिश्ता कैसे और कहाँ करें। मैंने कहा मुझे यकीन है जब मैं अपनी बीवी को अपने वालिद से मिलवाऊंगा तो वो इसे खुले दिल से कबूल करेंगे। मगर मेरे दोस्त अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो खुश हो रहे हो, हम तुम्हारी खुशी जाया नहीं करना चाहते, मगर शादी के बाद तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये लड़कियां कितनी अजीब हैं। इनकी हरकतें तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। निकाह करने से एक बार पहले जरूर सोच लेना। शादी के बाद ऐसा ना हो तुम अपनी बीवी को समझने लगो तो तलाक का फैसला कर बैठो। मैं समझ नहीं पाया मेरे दोस्त मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। मैं तब अंदाजा नहीं कर पाया था मैं क्या गलती करने वाला था। मैंने ये जानने में दिलचस्पी नहीं ली कि इन्होंने इनके लोगों के बारे में क्या कहानियां सुन रखी थीं। मैं कुछ नहीं जानना चाहता था। मेरे दिमाग पर तो इस वक्त इस लड़की का हुस्न सवार हो रहा था। अपनी खुशी में मैंने अपने दोस्तों के किसी बात की तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा मैं सब संभाल लूंगा, वैसे भी लड़कियां शादी के बाद बदल जाया करती हैं। मुझे पूरा यकीन था कि ये जिंदा दिल मासूम लड़की मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी को हसीन बना देगी, मगर मेरे दोस्त ना जाने क्या इशारे कर रहे थे। इस वक्त मैंने इन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मेरे दिल में कहीं हल्का सा ये ख्याल भी सर उठा रहा था कि मेरे दोस्त जलन का शिकार हो रहे थे। वो इन लड़कियों को देखकर आहें भर रहे थे, मगर इनके पास इतनी रकम ना थी कि वो किसी लड़की को पसंद करते। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे 40,000 डिस्काउंट पर मेरी पसंद की लड़की मिल गई थी। मैं अपनी होने वाली बीवी के पास गया। इसका नाम मेहरुन्निसा था। मेहरुन्निसा ने मुझसे कहा कि तुम मुझे कलमा पढ़ा दो, मैं मुसलमान हो जाऊंगी, मगर हमारी शादी आज नहीं हो सकती, तुम्हें 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मैं हैरान हुआ। मैंने तो सुना था कि लड़कियां लड़का पसंद आते ही इससे निकाह कर लेती हैं। कहने लगी ऐसा ही है, मैं तुमसे निकाह करूंगी और मुझे कोई भी मना नहीं करेगा, मगर इससे पहले हमारी एक रवायत है, इसके बाद मैं तुम्हें मिलूंगी। मैंने कहा ऐसी क्या रवायत है। कहने लगी मैं आज घर जाकर अपने घर वालों को ये पैगाम दे दूंगी कि मैंने अपने लिए लड़का पसंद कर लिया है और इसके साथ मैं भाग रही हूँ, तुम मुझे लेने आ जाना, मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊंगी। लड़की की बात सुनकर मुझे झटका लगा। मैं बौखला कर बोला, तुम्हें घर से भागने की क्या जरूरत है। मैंने कहा मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करेंगे तो फिर छुपाने की क्या जरूरत है। मैं तो बौखला गया था। मैं नहीं चाहता था कि ये लोग अपनी लड़की भगाने के इल्जाम में मुझे मारपीट करते, मगर मेहरुन्निसा मेरी बात पर हंसने लगी। बोली फिक्र मत करो, मैं किसी से नहीं छुपा रही, बस इतला दूंगी कि मैं घर से भाग रही हूँ। ये हमारी रवायत है, कोई मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। तुम्हारी इजाजत से कल या परसों मेरे वालिदैन मुझे घर ले जाएंगे और फिर हम दोनों रस्म रिवाज के मुताबिक शादी करेंगे, मगर पहली रात मुझे तुम्हारे साथ भागना होगा। मेरी मोहब्बत का यही ऐलान होगा कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। मेहरुन्निसा की बातों ने मुझे घुमा कर रख दिया था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी अजीब रिवाज कभी नहीं सुना था, मगर मुझे इस लड़की से शादी करनी थी, इसलिए मैं खामोशी से सर हिला गया। इस रात मैं मेहरुन्निसा को लेने पहुंचा तो वो मेरी मुंतजिर थी। मैं इसे घर से भगा लाया। अपनी हरकत पर मुझे खुद हंसी आई थी। मैं जिस माशरे में पला बढ़ा था वहाँ घर से भागी हुई लड़कियों को सारी जिंदगी इस बात पर जलील किया जाता था, मगर यहाँ लड़की भगाने पर कोई खून खराबा नहीं हुआ था। तब खुशी में इस अजीब रस्म से लुत्फानंदोज हुआ। मैंने नहीं सोचा था मेरी जिंदगी में आगे क्या आने वाला था। अगले रोज मेहरुन्निसा के वालिदैन लड़की को अपने साथ घर ले गए। मैंने इन्हें बताया मैंने मेहरुन्निसा को मुसलमान कर दिया है, इससे निकाह करना चाहता हूँ। तो इन्होंने अपने पुराने रस्म रिवाज एक तरफ रख दिए और मैंने मेहरुन्निसा से निकाह कर लिया। मैं बहुत खुश था। मेरे दोस्त अभी वहाँ घूमना चाहते थे, मेरा भी वापसी का इरादा नहीं था। मैंने एक छोटे से रेस्ट हाउस में क्याम किया। मैं घूमने के लिए आया था, अपनी पसंदीदा लड़की को बीवी बना बैठा था। मैं इन दिनों हवाओं में उड़ने लगा था। मेरी बीवी ने मेरी जिंदगी में शामिल होकर मेरी जिंदगी को मजीद खूबसूरत बना दिया था। 4 दिन हमने बगैर किसी परेशानी के गुजारे, मगर 5वें रोज मेरी बीवी कुछ संजीदा सी लगी। मुझसे पूछने लगी तुम अभी यहीं रुकोगे या जल्द वापस जाना है। इसके सवाल पर चौंक गया। इससे कहा मैं अभी फारिग हूँ, कुछ दिन यहीं रुकूंगा। वो जवाबन सोच में गुम हो गई। मैं इसे देखता जा रहा था। सादगी में इसका हुस्न मजीद नुमाया हो रहा था। इन 4 दिनों में इसने मुझे अपना दीवाना बना लिया था, मगर इसके चेहरे की सोगवारी मुझे ठटका गई थी। शायद मैं इसे घर नहीं ले जा रहा था, इसलिए वो घबरा रही थी। इसे तसल्ली देते हुए मैं इसके करीब होने लगा तो अचानक इसने मुझे दूर झटक दिया
اور اس رات ایسی حرکت کی کہ میں ساکن رہ گیا۔ اگلے روز میں گھبرایا ہوا دوستوں کے پاس گیا۔ وہ سب حسین وادی کے نظاروں میں کھوئے ہوئے تھے۔ مجھ سے پوچھنے لگے تمہاری شادی کیسی گزر رہی ہے؟ میں پریشان تھا۔ دوستوں سے کہا کہ نکاح سے پہلے مجھے ان لڑکیوں کے بارے میں کیا بتانا چاہتے تھے۔ شادی کے 4 دن بعد اچانک سے ان سے سوال کر رہا تھا۔ ان کی حیرت بجا تھی۔ کہنے لگے تمہیں کیوں ضرورت پڑ گئی؟ لگتا ہے تمہاری بیوی نے اپنی اصلیت ظاہر کر دی۔ ان کی بات پر مجھے گزری رات کا لمحہ یاد آیا جب میری بیوی نے مجھے جھٹک دیا اور اپنا سامان باندھ کر گھر سے چلی گئی تھی۔ وہ جاتے ہوئے بولی تھی میں تم سے 1 ہفتے بعد ملاقات کروں گی۔ میں گھبرا گیا تھا، اسے روکنے کی کوشش کی، پوچھتا رہا وہ کہاں گئی ہے، مگر وہ تیزی سے ایک گاڑی میں بیٹھی وہاں سے جا چکی تھی۔ میں یہ بھی نہیں جان پایا کہ میری بیوی کہاں گئی تھی، وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں یہ بات اپنے دوستوں کو نہیں بتا پایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست اس بات پر میرا مذاق اڑاتے، مگر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں غلطی کر بیٹھا ہوں۔ میں نے ایک میلے میں ناچتی ہوئی لڑکی کو پسند کیا تھا، مگر میرے لیے اس کے ماضی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن شادی کے بعد میری بیوی کا اچانک غائب ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ 2-3 روز میں بیوی کا انتظار کرتا رہا، اس کی کوئی خبر نہیں ہوئی۔ اس کے گھر جا کر پوچھا تو اس کی ماں لاپرواہی سے بولی مہر النساء بشالی گئی ہوگی۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کس جگہ کا ذکر کر رہی ہے، مگر مجھے تو ان کا رویہ برا لگا تھا۔ میں بددل ہو گیا تھا، سوچا جس شادی کی بنیاد ہی اتنی بری تھی وہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی شادی کی باپ کو خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ کئی مردوں کے درمیان ناچتی گاتی لڑکی انجان لڑکے کی محبت پر ایمان لے آئی۔ عزت سے نکاح کرنے کی بجائے ہم گھر سے بھاگے تھے۔ 4 دن وہ لڑکی ٹھیک رہی تھی، مگر پھر اچانک بدل گئی۔ میرا دل ٹوٹ گیا۔ دوستوں سے واپس چلنے کا کہا، میری خاموشی میرے دوستوں پر سب واضح کر گئی۔ میں ہنستا مسکراتا پرجوش سا اس وادی میں پہنچا تھا، مگر واپسی پر دل خالی ہو گیا تھا۔ میں مہر النساء سے محبت کر بیٹھا تھا۔ واپس پہنچا تو اپنی زندگی میں خود کو اتنا مصروف کر لیا کہ سر کھجانے کی فرصت نہیں رہی۔ میرے والد پریشان ہوئے۔ میں گمسم سا رہنے لگا تھا، زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ مہر النساء کی بے وفائی نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے بار بار یہی خیال آتا تھا وہ لڑکی مجھے بے وقوف بنا کر اب مجھ پر ہنستی ہوگی۔ میں اپنے خاندان کا سب سے ذہین لڑکا تھا جو ایک چھوٹی سی لڑکی کے ہاتھوں پاگل بن گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا وقتی پسندیدگی تھی، مگر مہر النساء کی محبت میرے اندر جڑ پھیلا چکی تھی۔ اس کی بے وفائی کے باوجود میں اسے بھول نہیں پا رہا تھا۔ میرے والد میری تبدیلی پر بہت ناخوش تھے، میری اداسی کی وجہ پوچھتے تھے، مگر میں انہیں کچھ بتا نہیں پاتا تھا۔ میرا جلد آخری سیمسٹر شروع ہو گیا تھا تو میں نے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا۔ گھر میں صرف میں اور میرے والد رہتے تھے۔ کام کرنے کے لیے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ ایک روز ملازمہ نے میرا سفری بیگ کھولا تو اسے کچھ سامان ملا۔ مجھ سے کہنے لگی صاحب آپ کے سامان میں کوئی خط پڑا ہوا ہے۔ میں مصروف تھا، لاپرواہی سے کہا میرا ضروری سامان الماری میں رکھ دینا، میں بعد میں سب چیک کر لوں گا۔ میں تب پریشانی کا شکار تھا، اس لیے اس کی بات کو زیادہ توجہ نہیں دی۔ ملازمہ ادب سے سارا سامان الماری میں رکھ کر چلی گئی۔ آخری سیمسٹر تھا، میرے دماغ سے اس خط کا خیال بالکل نکل گیا تھا۔ ڈگری لیتے ہی میں نے ایک اچھی جگہ پر نوکری کرنے کے لیے انٹرویو دیا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میرا انٹرویو پاس ہو گیا اور میں جاب کرنے لگا۔ اس تمام عرصے میں نہایت مصروفیت کے باوجود میرے دماغ سے کبھی مہر النساء کا خیال نہیں گیا تھا۔ مجھے چترال سے واپس آئے سال بھر ہو چکا تھا، مگر آج بھی مہر النساء کی یاد آتی تھی تو دل درد سے بھر جاتا تھا۔ میں اسے جب یاد کرتا اپنے خالی پن کا الزام دیتا اور اسے بد دعا دیتا کہ وہ کبھی خوش نہ رہے۔ میرے دوست اس سفر کو بھلا چکے تھے، سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو چکے تھے، مگر میں اپنی زندگی کے وہ 4 دن کبھی بھلا نہیں پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا مہر النساء اپنی زندگی میں خوش ہوگی، میری طرح چترال میں میلہ دیکھنے کے لیے آئے نوجوانوں کو اپنے حسن سے قابو کر کے پیسہ لوٹ رہی ہوگی۔ میں نے اسے جب بھی سوچا اس کا یہی خاکہ میرے دماغ میں ابھرا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا اس شادی میں صرف میں مخلص تھا۔ میں زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، ہر قدم پر کامیابی حاصل ہو رہی تھی، مگر محبت میں شدید ناکامی کا سامنا۔ ایک روز والد نے مجھ سے اپنے عزیز دوست کی بیٹی کا ذکر کیا، کہنے لگا میں تمہارا رشتہ دوست کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، وہ پڑھی لکھی اور بہت سادہ سی لڑکی ہے، لیکن میں نے تمہیں ہمیشہ پسند سے شادی کرنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے میں ایک بار تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی ہے تو مجھے بتاؤ، میں اسے تمہاری شادی کروا دوں گا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا وہ لڑکی غریب گھرانے کی ہے یا امیر، مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے۔ میرے والد کے سوال پر مجھے چترال کی وہ بے وفا حسینہ بہت شدت سے یاد آئی۔ میں نے کہا میرے دل میں کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ جہاں چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا تھا مہر النساء کے لیے خود کو مزید اکیلا نہیں کروں گا۔ میرے حامی بھرتے ہی میرے والد نے میرا رشتہ طے کر دیا اور شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ میری شادی کے دن قریب آ رہے تھے، میرا دل مزید اداس ہوتا جا رہا تھا۔ شادی سے ہفتہ بھر پہلے میرے والد نے مجھے ہدایت دی کہ اپنے کمرے کا پرانا فرنیچر اٹھا کر اچھے سے پینٹ وغیرہ کروا لو، یہاں نیا فرنیچر آئے گا۔ اپنا سامان سمیٹتے ہوئے میں نے الماری سے چیزیں سمیٹی تو میرے سامنے ایک خط آیا۔
وہ خط دیکھ کر میں چونک گیا۔ گلابی سے پیپر میں بند کیا گیا وہ خط میرے لیے بالکل نیا تھا۔ میں سر جھٹک گیا، وہ خط پھینکنے لگا جب وہ مجھے اچانک یاد آیا مجھے ملازمہ نے سفری بیگ سے نکلے کسی خط کا ذکر کیا تھا۔ میرا دل بری طرح دھڑک اٹھا۔ ایک لمحے میں مجھے سمجھ آیا تھا کہ وہ خط مجھے مہر النساء نے دیا ہوگا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اس میں آداب کے ساتھ مہر النساء نے ایک پیغام لکھا ہوا تھا: میں چند روز کے لیے ویشالی جا رہی ہوں، تم بھی چترال میں موجود ہو اس لیے فکر مت کرنا۔ ہماری یہ نہایت پرانی روایت ہے، ناپاکی کی حالت میں ہم لڑکیاں گھروں میں نہیں رہتی، ہم ویشالی نام کی ایک بڑی سی عمارت میں رہتی ہیں۔ تم چاہو تو مجھے ویشالی میں ملنے آ سکتے ہو، مگر تم مجھے چھو نہیں سکتے۔ میں تمہارے آنے کا انتظار کروں گی۔ مہر النساء کا وہ پیغام پڑھ کر میرے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ اس کی ماں نے بھی اس جگہ کا ذکر کیا تھا۔ جب میں نے ویشالی نامی جگہ کی معلومات گوگل پر سرچ کی تو میرے سامنے سے واضح ہوتا وہ سیاہ دیواروں کی ایک بڑی سی عمارت تھی۔ ادھر کی لڑکیاں اپنی پرانی روایت کے مطابق مخصوص ایام ویشالی کے اندر رہ کر گزارتی تھی۔ حتیٰ کہ لڑکی ماں بنتی تو بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 روز وہ اسی ویشالی میں گزارتی تھی۔ ویشالی کو مقدس جگہ مانا جاتا تھا۔ مردوں کو ویشالی کی دیوار کو چھونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ اپنی عورتوں کو سامان پہنچانے یا ملنے کے لیے مرد کو جانے کی اجازت تھی، مگر بنا چھوئے سامان دیا جاتا تھا۔ ویشالی میں رہائش کے دوران عورتوں کو اس کا شوہر بھی چھو نہیں سکتا تھا۔ خط پڑھ کر میں اپنی جگہ ساکت ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مہر النساء چند روز کے لیے ویشالی گئی تھی، وہ مجھے سب بتا کر گئی تھی، پھر بھی میں سے بے وفا اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر کے وہاں اکیلا چھوڑ آیا تھا۔ میں کبھی پلٹ کر اسے نہیں ملا۔ اس خط کا مجھے 1.5 سالوں میں کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے اتنا وقت ضائع کر دیا تھا۔ مہر النساء کی یاد میں پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی جان نہیں پایا کہ وہ ویشالی میں تنہا رہتے ہوئے میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے تھے۔ میرا دل چاہا اسی وقت اڑ کر ویشالی پہنچ جاؤں اور مہر النساء سے اپنے کیے کی معافی مانگ کر اسے اپنے ساتھ لے آؤں۔ میں بے قرار سا اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت اپنے والد کے پاس گیا۔ میری شادی کے انتظامات میں مصروف تھے۔ میں کچھ روز کے لیے چترال جانا چاہتا تھا۔ میرے اچانک جملے پر میرے والد نے ٹھٹک کر مجھے دیکھا۔ 1 ہفتے بعد میری شادی ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تمہیں چترال اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میرے والد نے حیرت سے سوال کیا۔ پلیز مجھے جانے کی اجازت دے دیں، میرا جانا بہت ضروری ہے، مگر میں اب بھی نہ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی اور میں ساری زندگی پچھتاتا رہوں گا، مجھے کبھی چین نہیں ملے گا، مجھے ایک بار جانے دیں۔ میں اپنے والد سے منتیں کرتا بے ساختہ رو پڑا تھا۔ وہ بوکھلا گئے۔ اپنی باشعور زندگی میں پہلی بار میں اس طرح اپنے باپ کے سامنے کسی بات پر رو رہا تھا۔ گھبراؤ مت بیٹا، میں پیچھے سب سنبھال لوں گا، اگر تمہارا جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو تم چلے جاؤ۔ میرے والد نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے چند جوڑے رکھے اور فوراً ٹکٹ کروا کر چترال کی طرف روانہ ہوا۔ میں جانتا تھا وہ بہت لمبا سفر تھا، مگر میں پہلی فرصت میں مہر النساء کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ چترال کی وادی کی ویشالی میں قدم رکھتے ہی میں سیدھا مہر النساء کے گھر پہنچ گیا۔ میری دستک دینے پر مہر النساء کے والد باہر آئے۔ وہ بہت بزرگ اور کمزور لگ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئے، پھر ان کے چہرے پر نفرت بھرے تاثرات پھیلے تھے۔ میں شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ میں جانتا تھا اپنی بیٹی کی بے وقتی پر وہ دونوں مجھ سے نفرت کرتے ہوں گے۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بوڑھا بولا، ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ میں نے کہا مجھے مہر النساء سے بات کرنے دے، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا، مگر میں نے مہر النساء کو طلاق نہیں دی تھی۔ میں نے کہا میں آج بھی اسے اپنانے کو تیار ہوں، میری بیوی ہے، مجھے ایک بار بیوی سے ملنے دیں۔ میں نے روتے ہوئے منتیں کی تو وہ بوڑھا مجھے خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بولا، اگر تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے تو آنے میں بہت دیر کر دی، کیونکہ ہماری بیٹی مہر النساء کا چند ماہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر میرے سر پر بجلی کی طرح گری تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ میرے ہوش یکدم اڑے تھے۔ مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے، میں جانتا ہوں آپ مجھے جھوٹ بول کر یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں۔ مجھے ایک بار مہر النساء سے ملنے دیں، میں معافی مانگ لوں گا۔ میں تڑپنے لگا، میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ بوڑھا ترس کھا کر مجھے اندر لے گیا۔ تب ان لوگوں نے مجھے پوری تفصیل بتائی۔ مہر النساء ویشالی سے لوٹی تو کتنے روز میرا انتظار کرتی رہی۔ اس نے مجھے بہت تلاش کیا، کئی ماہ تک اس نے انتظار کیا میں لوٹ آؤں گا۔ اسے یقین تھا میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ آہستہ آہستہ اس کا انتظار ختم ہونے لگا۔ میری ساس نے بتایا کہ مہر النساء ماں بننے والی تھی۔ وہ تمہیں یہ خبر دینا چاہتی تھی، مگر تم نے نہ اپنا پتہ بتایا نہ اپنا نمبر دیا۔ تم ایسے گئے کہ ہمیں تمہارا کوئی سراغ ہی نہیں ملا۔ بچے کی پیدائش کے بعد مہر النساء 10 دن ویشالی میں ہی رہی تو وہیں قیام کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بچے کو ہم اپنے پاس لے آئے اور مہر النساء کو وادی سے کچھ دور زمین میں دفنا دیا، کیونکہ ویشالی میں قیام کے دوران جو لڑکیاں مرتی ہیں ان کو باقاعدہ رسم کے ساتھ
نہیں دفنایا جاتا۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں اس معصوم لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ وہ میری بیوی تھی مگر پھر بھی ایسی لاوارث موت مری تھی۔ مسلمان ہونے کے باوجود کلاش میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے پرانے رواجوں پر چلتی رہی۔ اسے نہ جنازہ نصیب ہوا، نہ ہی غسل، نہ کفن، نہ دفن۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے تب سمجھ آئی کہ میرے وجود کے اندر بے چینی کیوں بڑھ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا مجھے مہر النساء کی بے وفائی رلاتی ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا مجھے اس کی آہیں بے سکون کرتی ہیں۔ میرے ضمیر پر بوجھ بڑھ گیا۔ میں نے مہر النساء کے ابو سے منتیں کی، میں اپنے بچے کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں، مگر بوڑھے نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگے کہ ادھر کی کئی بیٹیوں کی شادی کا یہی انجام ہوا ہے جو مہر النساء کا ہوا۔ تم مرد ایسا ہی کرتے ہو، ہم کمزور ہیں، ہماری بیٹی کی نشانی ہمارے پاس ہے، اگر ہم تمہیں بچہ دکھا دیں تو تم ہم سے چھین کر لے جاؤ گے۔ ہمیں یقین نہیں ہے تمہاری کہانی میں کتنا سچ ہے۔ اب ہم اپنے بچے کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ میری منتوں پر بھی وہ نرم نہیں پڑے، مجبوراً مجھے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ میں اپنی شادی سے ایک دن پہلے گھر واپس آیا تھا۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میرے والد گھبرا گئے۔ میں گمسم سا کمرے میں پڑا رہا۔ گھر میں ہر طرف شادی کی تیاری ہو رہی تھی، پورا خاندان جمع تھا۔ میرے والد مجھ سے بار بار پوچھنے لگے تمہیں کیا پریشانی ہے؟ چترال میں تمہارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ تم اتنی اجڑی ہوئی حالت میں واپس لوٹے ہو؟ میں نے اپنے والد کو تب بھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے التجا کی میری شادی مت کرے، میں شادی کے قابل نہیں ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو عزت دینے کے قابل نہیں ہوں۔ میں رو رہا تھا۔ برائے مہربانی مجھ پر احسان کرے۔ میرے والد ساکت ہو گئے۔ میری شادی ایک روز پہلے ختم ہو گئی تھی۔ میرے والد کے دوست نے میری والد کو اتنی باتیں سنائی کہ وہ سر جھکا کر رہ گئے۔ میں اس معاملے میں بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ میری فکر میں گھلتے گھلتے میرے والد ایک ماہ کے بعد وفات پا گئے۔ ان کی وفات کو بھی 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہوں، کامیاب انسان ہوں، مگر آج بھی میری زندگی ویسی کی ویسی ہی ویران ہے۔ مہر النساء کی یاد میرے دل سے کبھی نہیں نکلی۔